کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. جب میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا، بس وہ اندر کی جو دل کی کیفیت ہے نا وہ کچھ اور ہی ہو. کیونکہ سچائی کی طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے پھر رفائی دین کے ساتھ نماز بھی شروع کر دی. اختلاف نہیں کرتے کہ بھی اس مسجد میں یہ تم لوگ کیا کروا رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف تو کرتے ہیں بھائی. شروع میں تو آپ کی سپورٹ کی وجہ سے بچ گئے ہیں یا بچ رہے ہیں؟ یہ امام مسجد کی اتنی ضرورت نہیں ہے نا. برادری بیس پہ بہت زیادہ مطلب لوگوں نے ہمیں نا وہ پریشرائز کیا، باتیں سنائیں کہ اچھا بھلا نظام چل رہا تھا تو آپ لوگ یہ کون سا مطلب طریقہ آپ نے شروع کر دیا ہے، آپ لوگ رفائی دین کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہو، جی آمین کہنا شروع ہو گئے ہو. دکان پہ میں ہوتا ہوں تو آل ٹائم انہیں کو ہی سنتا ہوں. یہ تو کہتے ہیں سب کو سنو پھر مجھے سنو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو ایک بار ان کو سن لیتا ہے نا پھر اس کا دل نہیں کرتا کہ کسی دوسرے کو سنے. السلام علیکم بھجن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے بھجن آپ کا؟ میرا نام جی محمد وقاص ہے. محمد وقاص بھائی. جی محمد وقاص بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ راول پنڈی سے. راول پنڈی سے. ویلکم جی وقاص بھائی، جیلم اکیڈمی میں آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جزاک اللہ. اب یہ بتائیں کہ اکیلے آئے ہیں؟ جی یہ احمد بھائی جو بھی پہلے بات کر رہے تھے، ہاں ہم 3 بھائی ہیں آئے ہیں، جو احمد بھائی، سجاد بھائی اور میں. 3 دوست آئے ہیں. جی 3 دوست ہیں. صبح کب نکلے؟ تقریباً ہم 6:15 بجے نکل آئے ہیں. 6:15 راول پنڈی سے. جی راول پنڈی سے. شہر سے ہیں گاؤں سے ہیں؟ گاؤں سے. گاؤں ایریا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلے جی یہ بتائیں آپ کا جو مکتب گھر سے جو فیملی فرقہ لے کے چل رہے تھے کیا تھا؟ دیوبندی. جی صحیح ہو گیا. اچھا وقاص بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں جنرل سٹور ہے میرا. ٹھیک ہے. تو یہی کام میں شروع سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی اپنا بزنس ہے. جی ٹھیک ہو گیا. دیوبند سے تعلق تھا؟ جی دیوبند سے شروع سے. آل فیملی دیوبند ہی ہے. دیوبند ہی ہے. جی سارے گھر والے. انجینئر صاحب کب آئے لائف میں؟ انجینئر صاحب یہی جو ہمارے امام مسجد ہیں جن ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ یار آپ پہلے میں مفتی سعید احمد خان صاحب کو سنتا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب کو سنتا تھا. ٹھیک ہے. تو میرے پاس اس وقت وہ ٹچ والا موبائل بھی نہیں تھا، ریڈیو پہ سنتے تھے یا وہ دوسرے موبائل پہ اسی طرح ریڈیو لگا کے. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یار اس بندے کو سنیں نا. ٹھیک ہے. تو جب میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا، بس وہ اندر کی جو دل کی کیفیت ہے نا وہ کچھ اور ہی ہوگی. کیونکہ سچائی کی طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے پھر رفائی دین کے ساتھ نماز بھی شروع کر دی. اور اس پہ کافی مطلب ظاہر ہے وہ مسجد کا میں متولی بھی ہوں، مسجد کے سارے معاملات بھی میرے پاس ہوتے ہیں امام صاحب کے اور مسجد کے جتنے بھی ہیں. تو اس پہ پھر کافی وہ ایشو بھی بنے میرے لیے، ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے وہ ثابت قدم رکھا اور آج الحمدللہ ہماری مسجد میں جہاں ایک بندہ بھی رفع دین کرنے والا نہیں تھا، آج 8 10 12 بندے رفع دین کرنے والے. اللہ کا احسان ہے. اچھا مسجد کے متولی ہیں آپ نے بتایا، کون سی مسجد، کیسی مسجد، کدھر سے آئی مسجد؟ میں نہیں سمجھا. مسجد یہ اجتماعی ہے، لیکن جتنا بھی اس کے معاملات ہیں نا وہ سمجھ لیں کہ پہلے ہمارے تایا کے پاس تھے. ٹھیک ہے. پھر میرے چچا زاد بھائی ہیں ان کے پاس تھے. ٹھیک ہے. پھر مطلب اس مسجد کے معاملات دیوبندی اور بریلوی جو ہیں وہ آپس میں کافی وہ خراب بھی رہے. ہمارے گاؤں کے ایک امام ہیں حافظ عمران صاحب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے معاملات آ کے خراب کیے. ٹھیک ہے. تو لڑائی جھگڑے اور بات تھانے کچہری تک چلی گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 10-15 سال اس مسجد کا مقدمہ چلتا رہا. اچھا. ہم خود فیس کرتے رہے ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو بڑی اس میں پریشانیاں بھی دیکھیں. پھر کرتے کرتے الحمدللہ وہ کام ختم ہوا. ٹھیک ہے. گاؤں کے لوگ جو ہے اس بات پہ متفق ہو گئے
کہ یار ان معاملات کو چھوڑنا چاہیے. پھر یہ ہمارے امن بھائی صاحب ہیں, انہیں ہم نے امام مسجد رکھا. میرے دل میں اللہ تعالیٰ میں ابھی بھی نہیں سمجھ پایا, مجھے یہ بتائیں مسجد آپ کے بڑوں نے بنوائی تھی؟ جی اسی طرح یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ اجتماعی طور پہ بنی ہے, ٹھیک ہے, سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے, ٹھیک ہے نا. زیادہ اس میں جو ہے نا معاملات ہمارے بڑوں نے کیے ہیں. اچھا, آپ کے بڑوں کا بھی کافی حد تک حصہ تھا, اس لیے وہ جو ہے گاؤں والے آپ کے ساتھ اٹیچ رہے اس بارے میں کہ آپ کے حق میں رہے. جی ٹھیک ہو گیا. مسجد کو اس وقت یعنی فرقوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا, دیوبند کے ساتھ آپ تعلق تھا؟ جی مسجد جو پہلے شروع سے بریلوی مکتبہ فکر کی تھی, بعد میں یہ دیوبند سے ہو گئی. جی دیوبند سے ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب کون سے مکتبہ فکر سے چل رہی ہے؟ اب دیوبند مکتبہ فکر سے ہی چل رہی ہے, لیکن ہمارے پاس اہل عقیدہ امام صاحب ہیں, یہ ابھی احمد صاحب جو ہیں, ہاں انہوں نے کافی, یہ کدھر سے لے آئے اور یہ دیوبند والے انہوں نے ہضم کر لیا؟ یہ خود دیوبندی تھے نا, اس لیے دیوبندیوں نے انہیں ہضم کر لیا. اچھا, لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ بعد میں کوئی اور کام ڈلنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اب تو یہ صرف اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے ہماری مسجد میں بس, اور حدیث کی, اس کے علاوہ یہ کوئی فالتو کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے. الحمدللہ ان کا بڑا فائدہ ہوا ہے, لوگوں کے کافی ذہن چینج ہوئے ان کی وجہ سے, اور الحمدللہ ہمارا بھی ان کے ساتھ ہے اٹھنا بیٹھنا, تو کافی چینجنگ ہمارے اندر بھی آ گئی ہے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں جو نمازی ہیں وہاں پہ, جی یہ گاؤں کا ہی سارا اپنا ہے, وہ گاؤں کے ہی لوگ ہیں سارے؟ گاؤں کے علاقے کے بس مطلب پاس سے, ٹھیک ہو گیا, جتنی بھی جگہ ہے نا وہ. یہ جو دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, جی اختلاف نہیں کرتے کہ بھی اس مسجد میں یہ تم لوگ کیا کروا رہے ہو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف تو کرتے ہیں بھائی, شروع میں تو آپ کی سپورٹ کی وجہ سے بچ گئے ہیں یا بچ رہے ہیں؟ کیونکہ امام مسجد کی اتنی ضرورت نہیں ہے نا. جی میں تو ہر لحاظ سے ان کو بہت مطلب سپورٹ کرتا ہوں. ہاں, یہ کہ مطلب میرے اور ایک چچا زاد بھائی ہیں, وہ بھی الحمدللہ انجینئر صاحب کو سنتے ہیں, تو وہ کافی مطلب سوشل ورکر آدمی ہیں نا. انہوں نے مجھے دکان پہ آ کے کہا کہ آپ احمد بھائی سے کہیں کہ وہ ڈٹ کے نا قرآن اور حدیث کی تعلیم دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنی, اور جو بھی چیزیں ہوں گی وہ میں دیکھ لوں گا. کیا بات. پھر ہمیں بھی ذرا جرت مل گئی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس طرح مطلب وہ دماغ میں دل میں وہ چیزیں ڈالنی شروع کر دیں, تو نظام الحمدللہ اب کافی بہتر ہو گیا. ماشاءاللہ, اللہ کے نیک بندے ہیں جی, اللہ تعالیٰ انہیں اٹھاتا ہے اور اسی طرح بندے کے ساتھ بندہ جوڑتا ہے اور بات آگے تک نکلتی ہے. میرا سوال اس لیے یہ تھا کہ امام مسجد بیچارہ غریب, اس کی تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے, وہ کیا حق بیان کرے؟ اس بیچارے کو تو یہی ڈر لگتا ہے کہ جس فرقے کے ساتھ میں غداری کروں گا انہوں نے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے. تو یہ آپ کے مسجد کے امام مسجد جو ہیں وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ جیسے پیچھے ان کی سپورٹ ہے, جو مسجد کے بڑے ہیں وہ کرتا درتا ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہی وجہ ہے, ادروائز کدھر نمازی چھوڑتے کھا جاتے, کچا کھا جاتے. جی جی, جو ہیں فرقہ باز قسم کے, آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہ امام شروع سے صحیح عقیدہ ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ جی, بچپن سے اس طرح کے امام تو چاہیے ہمیں, بچپن سے نمازی ہیں اور صحیح عقیدہ ہیں. یہ پہلے ایک اور مسجد ہے ہمارے گاؤں کے مین سٹاپ ہے, وہاں یہ امامت کراتے تھے. 3-4 سال انہوں نے وہاں امامت کرائی. تو پھر جب میں نے اپنی مسجد کے حالات دیکھے, بعض اوقات میرے سسر ہیں وہ فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے اور اچھے کاموں کا انہیں اجر دے. وہ نماز پڑھاتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو مسجد ویران ہو گئی تھی ہماری بالکل. پھر بعض اوقات مجھے بھی مجبوراً نماز پڑھانا پڑتی تھی. اچھا, تو مجھے دیکھ کے بڑی تکلیف. یعنی اس وقت آپ کو کوئی امام مسجد نہیں مل رہا تھا؟ نہیں مل رہا تھا. اچھا, جو بھی آتا تھا نا وہ رہتا نہیں تھا, یہی مطلب آپس کی چپلش کی وجہ سے نا. اچھا, تو کرتے کرتے پھر اچھا جو آتا تھا جی وہ یہ جو بند ادارے سے منگواتے تھے یا کیا ہوتا تھا؟ نہیں, بس وہ اسی طرح سے کوئی مطلب لے آتے تھے, بس تعلق بیس پہ جاننے والا کوئی کسی نے کس کو کہہ دیا لے آتے تھے. اور اکثریت ان میں پھر وہ فرقہ بازی شروع کر دیتے تھے نا. ٹھیک ہے, امام بھی, تو پھر آپس میں جھگڑا ڈلوا کے نکل جاتے تھے. تو پھر کافی ٹائم مسجد وہ کیس بھی اس کا چلتا رہا, مسجد ویران رہی. تو مجھے دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا تھا. میں جاتا تھا, اذان دیتا تھا, بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ اس اپنے گھر کو آباد کرو. تو بس کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے میرے سے ہی کام لے لیا. تو پھر وہ ہمارے مسجد کے میرے وہ چچا زاد بھائی ہیں, ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا, انہیں میں نے راغب کیا اس طرف. میں نے کہا آپ صبح فجر کی نماز پڑھا کے چلے جاتے ہیں, لیکن سارا دن جو مسجد کے حالات ہیں وہ میں دیکھتا ہوں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو آپ کوئی امام کا مطلب کریں.
تو پھر انہیں میں نے خود کہا کہ احمد بھائی صاحب ہیں صحیح العقیدہ بھی ہیں تو توحیدی آدمی ہیں, آپ انہیں رکھ لیں. تو کرتے کرتے انہوں نے میری بات کو تسلیم کر لیا. تو پھر وہ معاملات کافی میرے سپرد ہو گئے مسجد کے. تو الحمدللہ اب ان کو 4تھا سال شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. تو بہت اچھا نظام چل رہا ہے. آپ کی فیملی سے کوئی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا تو نہیں پڑا اس طرح کے معاملات کو لے کے بھی اے کڑے پاسے چل پیا میں ایسی دیوبندی سا تو کڑے فرقہ واریت وچ پے رہے ہیں اور یہ وہ آپ گھر کو کے پریشانی کا سامنا کرنا؟ جی گھر کے جو بندے ہیں ان میں بس ایک بھائی ہیں میرے, تھوڑا سا انہوں نے میرے ساتھ اختلاف کیا لیکن میں نے انہیں جواب کوئی بھی نہیں دیا. وہ بڑے بھائی ہیں, اچھا, بہت عزت ہم ان کی کرتے ہیں. تو برادری بیس پہ بہت زیادہ مطلب لوگوں نے ہمیں نا وہ پریشرائز کیا, باتیں سنائیں کہ اچھا بھلا نظام چل رہا تھا تو آپ لوگ یہ کون سا مطلب طریقہ آپ نے شروع کر دیا ہے, آپ لوگ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو گئے ہو, اونچی آمین کہنا شروع ہو گئے ہو, تو اقامت بھی ابھی آپ لوگ اپنی طرف سے مطلب ایک ہی بار کہتے ہو. تو پہلے 2 بار اقامت بھی ہوتی تھی ایسے ہی. تو لیکن ہم ڈٹے رہے. تو انہیں بھی سمجھایا کہ یار یہ دیکھو یہ ہماری بات نہیں ہے, بات تو قرآن اور حدیث کی ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ ٹائم وہ انہوں نے مطلب اس طرح کی سازش کی, کہتے ہیں کہ پہلے یہ 2 تھے پھر 4 ہو گئے پھر 8 10 اور ابھی یہ دن بہ دن زیادہ ہو رہے ہیں, تو یہ مطلب خرابی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم اللہ تعالیٰ نے بس استقامت دی اور آج الحمدللہ وہی بندے جو ہماری مخالفت کرتے تھے آج وہ ہماری باتوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ تعالی الحمدللہ صحیح ہو گیا. چلو جی, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور یہ جو فرقہ واریت سے آپ نکلے ہیں اور آپ نے ایک بڑا سٹیپ اٹھایا, میں سمجھ سکتا ہوں کہ گاؤں ایریاز میں بھی نا بہت سارے اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. اپنوں سے ہی ہوتی ہے. اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے نئے امام مساجد کے امام مساجد ہیں نا وہ اسی طرح ہوں جو فرقے سے نکل کے اب تعلیم دینا شروع کریں, اللہ کے نبی کے ڈاکیے بنیں اور وہ باتیں کریں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں. بے شک. اچھا جی, فرسٹ ٹائم آئے آپ ادھر؟ جی میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں. 1.5 سال سے مرزا انجینئر صاحب کو سن رہا تھا. میرے دل میں بڑی خواہش تھی کہ ایک بار میں جا کے ملاقات کروں. تو دکان پہ میں ہوتا ہوں تو آل ٹائم انہیں کو ہی سنتا ہوں. یہ تو کہتے ہیں سب کو سنو پھر مجھے سنو, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو ایک بار ان کو سن لیتا ہے نا پھر اس کا دل نہیں کرتا کہ کسی دوسرے کو سنے. بالکل بالکل بالکل, دوسرا کو سمجھ نہیں آتا. جی تو جتنی ان کی باتیں مجھے سمجھ آئی ہیں, ٹھیک ہے, اہل بیت کی محبت اور مطلب ہر چیز ہر ٹاپک انہوں نے ڈسکس کیا اور سن کے نا وہ مطلب چیزیں میرے اندر وہ بیٹھنا شروع ہو گئیں. اور الحمدللہ آج کافی میرے اندر وہ تبدیلی جتنی بھی آئی ہے نا وہ یہ صاحب کی وجہ سے آئی ہے. چلو جی, اللہ ان کو جزائے خیر دے, آپ لوگوں کو بھی. تو جزاک اللہ جی. آپ سے بھی اچھا لگا جی آج بات کر کے. آپ تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ بھی سٹارٹ ہونے لگی ہے, ابھی آپ بیٹھے. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.